عمل نیک صالح تب بنتا ہے جب اخلاص ہو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو۔ اس کے علاوہ بندہ کوئی بھی عمل کرتا رہے، اگر سنت کے مطابق نہیں ہے اور اخلاص نہیں ہے تو پھر اس عمل کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو یہاں پر یہ بتلایا گیا کہ خوشخبری ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے اور نیک نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وبشر الذین آمنوا، اور خوشخبری دیجئے ان لوگوں کو جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک صالح اعمال کیے، ان لہم جنات، بے شک ان کے لیے باغات ہیں، تجری من تحتها الانہار، بہتی ہے جن کے نیچے نہریں، کلما رزقوا منہا من ثمرۃ الرزق، جب کبھی ان کو رزق دیا جائے گا اس سے، ان باغات سے کھانے کے لیے، قالوا، وہ کہیں گے، ھذا الذی رزقنا من قبل، یہ دیا گیا تھا ہمیں اس سے پہلے، وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، اور دیے جائیں گے ملتا جلتا، وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَہَّرَةٌ، اور ان کے لیے اس باغات میں، جنت میں، ازواج مطہرہ، پاکیزہ بیویاں ہوں گی، وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اس آیت کے اندر ایمان والوں کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے۔ اس سے قبل اللہ رب العالمین نے کافروں کا انجام بیان کیا کہ کافروں کے لیے آگ ہے، جہنم ہے، ان کا انجام یہی ہے کہ ایمان نہیں لائے۔ منافقوں کا انجام بھی یہی ہے کہ جہنم کے نچلے گڑھے میں ہوں گے۔ لیکن یہاں پر اللہ رب العالمین نے ایمان والوں کی جو تعریف ہے وہ بھی رکھی ہے تاکہ حوصلہ شکنی نہ ہو۔ یہ دونوں چیزیں آپ اگر غور کریں گے تو دونوں چیزیں ساتھ ہیں، دونوں چیزیں ساتھ چلیں گی۔ قرآن مجید میں جہاں جنت کا ذکر ہوتا ہے تو جہنم کا بھی ذکر ہوتا ہے، جہنم کا ذکر ہوتا ہے تو جنت کا ذکر بھی ہوتا ہے۔ اکثر و بیشتر اللہ رب العالمین نے دونوں کو ساتھ بیان کیا ہے، اس لیے کہ جو برے اعمال کرنے والے ہیں، جو کافر ہیں، وہ بھی اپنا ٹھکانہ دیکھتے رہیں اور سوچتے رہیں۔ ان کو بار بار جب نظر آئے گا ہو سکتا ہے وہ ہدایت پہ آ جائیں، بار بار جب ان کو ٹھکانہ اپنا بتایا جائے گا اور آگے مومنین کا ٹھکانہ بتایا جائے گا ہو سکتا ہے وہ ہدایت پر آ جائے۔ تو یہ ایک قرآن مجید کا اسلوب ہے کہ جہاں جہنمیوں کا ذکر ہوتا ہے وہاں جنتیوں کا ہوتا ہے، جہاں جنت والے اعمال کا ذکر ہوتا ہے وہاں جہنم والے باتیں بھی ذکر ہوتی ہیں۔ تو اس کے اندر یہ کہا گیا کہ ایمان لانے والے، پہلی شرط ایمان ہے، ایمان لانا ہے۔ بہت سارے نیک اعمال کرتے رہے کوئی بندہ، کچھ بھی کرتا رہے، کتنا بڑا عمل کرتا رہے، ایمان نہیں ہے تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس کی مثال پہلے میں نے دی تھی کہ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے والد عاص وہ دنیا سے چلے گئے، انہوں نے وصیت کی تھی، وصیت یہ کی تھی کہ میں مر جاؤں تو میرے پیچھے 100 غلام آزاد کر دینا۔ تو انہوں نے پوچھا اللہ کے رسول کیا ان کو فائدہ ہوگا؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر وہ توحید کا اقرار کرتا، یعنی اللہ کے اکیلے ہونے کا اقرار کرتا، یعنی کلمہ پڑھتا تو اس کو فائدہ ہوتا، لیکن کلمہ نہیں پڑھا تو اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ حالانکہ غلام آزاد کرنے کا اجر کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جامع ترمذی کی حدیث ہے، جو بندہ غلام آزاد کراتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ہر عضو کے بدلے آزاد کرنے والے کے عضو کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ اتنا بڑا اجر ہے۔ لیکن اگر ایمان نہیں ہے تو یہ اس کی کوئی فائدہ ہی نہیں ہے نیکی کا۔ تو دوسری بات ضروری کیا ہے؟ صالح، نیک صالح اعمال۔ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہیں ہم نے ایمان لایا، مسلمان ہو گیا، اب عمل کرنے کی ضرورت ہی نہیں۔ حالانکہ ایمان کے لیے 3 شرطیں ہیں۔ ایک تو تصدیق بالقلب، دل سے اقرار کرنا ہے ایمان کا، دل سے کلمے کو ماننا ہے، اللہ کو اکیلا تسلیم کرنا ہے دل سے، اور زبان سے بھی اقرار کرنا ہے مسلمان ہونے کا۔ وعمل بالجوارح، اور تیسری شرط ہے کہ اعضاء کے ساتھ اعمال کرنے۔ تو اگر یہ تینوں چیزیں ساتھ نہیں ہے تو وہ صحیح معنی میں مومن نہیں ہے، پورا مومن نہیں ہے۔ یہ تینوں چیزیں لازمی ہیں، جیسا کہ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، معروف حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ایک شخص زنا کرتا ہے اور بدکاری کرنے لگتا ہے تو ایمان اس کا دل سے نکل جاتا ہے، ایمان نکل جاتا ہے۔
یہ بہت بڑی وعید ہے، ذرا غور کریں، بہت بڑی وعید ہے کہ اگر اسی حالت میں بندہ، اللہ معاف کرے، اگر کسی کی موت واقع ہو جائے، اس کا انجام کیا ہوگا؟ کہ اس کا ایمان نکل جاتا ہے۔ معلوم ہوا کہ بدکاریاں اور برے اعمال سے ایمان کم زیادہ ہوتا رہتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ عمل کا ایمان سے بڑا گہرا تعلق ہے۔ اگر عمل صحیح نہیں ہے، ایمان ہے، تو پھر فائدہ نہیں ہے۔ اور عمل صالح کون سے اعمال ہیں جن کے لیے عمل صالح کہا گیا؟ ان کے لیے بھی دو بڑی اہم شرطیں ہیں۔ ایک یہ ہے کہ خاص اللہ کے لیے کرنا ہے، اس میں ریاکاری نہ ہو، دکھلاوا نہ ہو، اللہ کی رضا مقصود ہو ہر عمل میں، چاہے وہ نماز ہو، روزہ، زکوٰۃ، حج، کوئی بھی عمل ہو، اس میں ضروری ہے کہ اللہ کی رضا مقصود ہو، کہ اللہ راضی ہو جائے، نیت خالص ہو، صرف اللہ کے لیے کرنا ہے۔ اور دوسرا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کے مطابق ہو۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد۔ فرمایا کہ جس نے ایسا عمل کیا کہ جس پر ہمارا حکم نہیں تھا، یعنی ہماری مرضی کے خلاف کوئی اپنی طرف سے عمل کیا تو وہ مردود ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو ضروری ہے کہ عمل نیک صالح تب بنتا ہے جب اخلاص ہو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو۔ اس کے علاوہ بندہ کوئی بھی عمل کرتا رہے، اگر سنت کے مطابق نہیں ہے اور اخلاص نہیں ہے تو پھر اس عمل کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو یہاں پر یہ بتلایا گیا کہ خوشخبری ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے اور نیک صالح عمل کیے، ان کے لیے جنات ہے، باغات ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے بہت سارے مقام پر جنت کی باتیں بیان کی ہے اور اس کے معواجات کو ذکر کیا ہے، اس کے ثمرات کو ذکر کیا ہے، نہروں کو ذکر کیا ہے۔ ایک ایک چیز اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں بیان کی ہے کہ جنت کا کیا منظر ہوگا۔ بہت سارے مقامات پر جب آئے گا تو ہم انشاءاللہ بات وہاں پر کریں گے۔ تو یہاں پر یہ کہا گیا کہ ان کے لیے جو باغات ہیں ان کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اور پھر آگے اللہ نے فرمایا کہ جب بھی ان کو کوئی چیز دی جائے گی، میوہ جات دیے جائیں گے، پھل دیے جائیں گے کھانے کے لیے، تو وہ کہیں گے کہ یہ ہمیں پہلے دیے جاتے تھے، ملتے جلتے ہوں گے۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ ذائقے کے اندر ملتے جلتے ہوں گے، بلکہ شکل صورت کے اندر، کہ دنیا کے اندر جو ان کو پھل ملتے تھے شکل و صورت میں، جنت میں بھی پھل ایسے ہی ہوں گے، لیکن ذائقے کا مقابلہ دنیا کے پھل ان سے نہیں کر سکتے۔ تو یہ دیکھ کر وہ پہچان جائیں گے کہ اللہ رب العالمین دیتا تھا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ان کو یہ دیا جائے گا۔ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور ان کے لیے پاکیزہ بیویاں ہوں گی۔ کیسی پاکیزہ؟ کہ جن کے لیے ایام مخصوصہ ہوں گے ہی نہیں۔ یہ تو دنیا میں ہوتا ہے، ان کے لیے کچھ خاص ایام ہوتے ہیں جن میں وہ پاک نہیں رہتی، لیکن قیامت کے دن جو جنت والی بیویاں ہوں گی ان کو وہ معاملہ اللہ ختم کر دے گا۔ اسی طرح پاک صاف کس طرح ہوں گی؟ تھوک بھی ان کو نہیں آئے گا، بلغم نہیں ہوگا، یعنی ہر قسم کی جس کو ہم نجاست سمجھتے ہیں اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہوگی، اور پاک صاف نفیس یہ اللہ رب العالمین انعام کے طور پر مومنین کے لیے عطا کرے گا۔ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور فرمایا ہمیشہ رہیں گے۔ تو یہاں پر بڑی تین چیزیں اہم ہوتی ہیں انسان کے لیے، ایک نکاح، رہائش اور کھانا پینا۔ یہ تین چیزیں انسان کو لذت پہنچاتی ہے۔ اچھا کھانا پینا ہو اور نکاح ہو اور اسی طرح رہائش اچھی ہو، بندے کی دل کی چاہت ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں تینوں چیزیں ذکر کر دی۔ فرمایا کہ جنتیوں کو رہائش بھی اچھی ملے گی اور ان کو کھانا پینا بھی اچھا ہوگا اور ان کے لیے نیک پاکیزہ بیویاں ہوں گی۔ اور پھر فرمایا ایک انسان کو ڈر ہوتا ہے، یہ ڈر و خوف ہوتا ہے کہ کہیں میرا مکان پتہ نہیں ہمیشہ ہوگا یا ختم ہو جائے گا، یا اسی طرح ڈر ہوتا ہے کہ بیوی جو ہے پتہ نہیں زندہ رہے گی یا میرے سے پہلے فوت ہو جائے گی، یا اسی طرح کی انسان کو شک و شبہات ہوتے ہیں۔ لیکن فرمایا جنت ایسی عظیم نعمت ہے کہ جس کے اندر ہمیشہ رہنا ہے، وہ بیوی بھی ہمیشہ ہوگی، وہ نعمتیں بھی ہمیشہ ہوں گی، ختم ہونے والی نہیں ہوں گی، یہ ہمیشہ ہوں گی۔ یہ ڈر بھی اللہ نے ختم کر دیا۔ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، فرمایا کہ جو جنت میں ایک مرتبہ چلا گیا وہ ہمیشہ رہے گا۔ اگلی آیت میں اللہ نے مثال دی، مثالیں پہلے بھی ہم نے سنی ہیں۔ ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا، بے شک اللہ رب العالمین بھی حیا نہیں کرتا ان یضرب مثلا، کہ یہ کہ اللہ تعالیٰ مثال بیان کرے، ما بعوضۃ، ایک مچھر کی مثال، فما فوقہا، یا اس سے بھی زیادہ، یعنی اس سے بھی حقیر چیز، مچھر کا پر۔ اگر اللہ مچھر کے پر کی مثال دینا چاہے تو اس سے بھی اللہ حیا محسوس نہیں کرتا۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، آگے فرمایا پس جو لوگ ایمان لائے، فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ،
بس وہ جان جاتے ہیں کہ یہ مثال بھی اللہ کی طرف سے حق ہے، اللہ دے سکتا ہے، اللہ کی مخلوق ہے، یہ مثال بھی حق ہے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، پس جنہوں نے کفر کیا، فَيَقُولُونَ، پس وہ کہتے مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، کیا ارادہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ ایسی مثالوں سے، يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا، اور اللہ خود بھی یہ مثالیں دے کر ایمان چیک کرتا ہے۔ يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا، اس کے ذریعے بہت سارے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے، وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا، اور اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ بہت سارے لوگوں کو ہدایت دیتا ہے۔ وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، اور نہیں اللہ گمراہ کرتا مگر ان کو جو فاسق ہوتے ہیں۔ جو اللہ نے بیان کیا اس پر ایمان لانا ہے۔ یہ باتیں کرنے کی ضرورت ہی نہیں کہ یہ مثال کیوں دی، یہ مثال کیوں دی، یہ تو اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، جو مثال دینا چاہے اللہ کی مرضی ہے۔ تو یہاں پر کیوں انہوں نے اعتراض کیا، اس کی ایک وجہ ہے۔ پچھلے آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے کافروں کو چیلنج کیا تھا، چیلنج کیا کہ اس جیسی ایک صورت لے کر آؤ، ایک صورت اس جیسی قرآن جیسی لے کر آؤ، اگر تم کہتے ہو یہ سچا قرآن نہیں ہے۔ یہ چیلنج کیا، جب وہ جواب نہیں دے سکے، جب وہ لاجواب ہو گئے، تو پھر انہوں نے قرآن مجید کے اندر نکتہ چینی کرنا شروع کر دی اور لوگوں کو گمراہ کرنا شروع کر دیا۔ کبھی اللہ مچھر کی مثال دیتا ہے، کبھی فلاں فلاں، لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی۔ جب اپنے چیلنج کو پورا نہیں کر سکے جو اللہ نے چیلنج کیا، تو پھر انہوں نے اس طرح کی باتیں کی۔ یہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ فاسقین گمراہ ہو جاتے ہیں مثالوں سے، حالانکہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے۔ اللہ تعالیٰ مچھر کی مثال دیتا ہے، اسی قرآن مجید کے اندر ایک مرتبہ کتے کی مثال دی ہے جو ایک جانور ہے، اللہ تعالیٰ نے گدھے کی مثال دی ہے جو جانور ہے، اللہ تعالیٰ نے مکھی کی مثال دی ہے، اسی طرح منافقین کے لیے اللہ نے آگ کی مثال دی، اللہ تعالیٰ نے بادلوں کی مثال دی، چمک کی مثال دی، گرج کی مثال دی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات ہے، اللہ جس کی چاہے مثال دے، لیکن جو ایمان میں پختہ نہیں ہوتے وہی گمراہ ہوتے ہیں ان مثالوں کے ساتھ، اور جو ایمان میں پختہ ہوتے ہیں ان کے ایمان کو اثر نہیں پڑتا۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے نعمتوں کا ذکر کیا۔ اللہ رب العالمین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ۔